اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیہ برداشت کرنا۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی خاص مسند پر بٹھا کر فرمایا، ایک آدمی کے علاوہ روئی زمین کا کوئی آدمی اس مسند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، وہ ایک آدمی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہیں، کیونکہ مشرکوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے۔ میرا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے۔ میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرکوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر مجھے اس میں ڈال دیا۔ پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا اور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعے ہی خود کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر کھول کے دکھائی جس پر برس کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرکوں کی طرف سے اٹھانی پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ میری پشت دیکھیں۔ ایسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایسی کمر تو کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مشرکوں نے میرے لیے آگ جلائی اور مجھے اس میں ڈالا اور اس آگ کو میری کمر کی چربی نے ہی بجھایا۔ ابو لیلٰ کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قریب آ جاؤ، حضرت عمار بن یاسر کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرکوں کے عذاب سے پہنچے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا اور عاص بن وائل کے ذمہ میرا کچھ قرضہ تھا۔ میں نے ان کے پاس جا کر اپنے قرضے کا تقاضا کیا تو عاص نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو گے۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اگر تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ اس پر عاص نے کہا، جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا، وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی، وہاں میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا سے لے کر ویأتینا فردا تک۔ ترجمہ، بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد؟ کیا جانتا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد؟ یہ نہیں ہم لکھ رکھیں گے وہ جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دنوں مشرکوں کی طرف سے ہمیں بہت سخت عذاب اٹھانی پڑی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اور پٹھا سب نوچ لیا گیا اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا گیا، لیکن اتنی سخت تکلیف میں بھی ان کو ان کے دین سے ہٹا نہ سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضر موت تک جائے گا اور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے بیڑیے کے اپنی بکریوں پر،
لیکن تم جلدی چاہتے ہو۔